ہے سکینہ غازی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آگ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ میرا بھی پیاسی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ یوں جان لے دریا اور دریا سے مشکی آبادی مزدر دریا کی ہر موجی کہتی تھی طرف کر ہائے تیسرا تیرے آئے تڑپتی ہے سکینہ پانی میرا بھی پیاسی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ شام گئی جب جانے لگا میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشیں بھی نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک گزاری دست میں آئی ہے سکینہ پانی میرا بھی پیاسی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ جب جانا محرم کو سوئے سام سدھاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری ہائے عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی میرا بھی پیاسی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ غازی ہے سکینہ اس طرح سدھم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے وانی لا کر یہ
ہر پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ آنسو ابھی برسی کے نہیں پائیں پھر مارے دیا کسی اہل ستم نے سجادے کو ہر دم ہی بلایا اسی غم نے اس عمر میں سکینہ سہتی ہے سکینہ پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ روحی اذیت سے تڑپتی ہے سکینہ دکھتا ہے بدن سے سیاہ لیتی ہے سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یہ ظلم بھی کم پہ ستمگاروں نے کھایا رکھا ہے اسے قید وہاں پر ہے نہ تنہا رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوہر آج ایسے بہے اشکوں سے آج ایسے بہے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر یہ کہتی ہوئی جائے نہ شبیر کی دختر لب خشک زباں سوکھی ہے روتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اللہ اکبر محمد
اللہ علیہ محمد حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب تسلی دینی ہے سجاد ناتوا کو ابھی سنبھالنا ہے سکینہ سینی میں جا کو ابھی تیرے لیے تو ابھی یہ بھی کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب اسیر کر کے یتیموں کا کارواں ظالم پھر آئیں گے ابھی تجھ کو کہاں کہاں ظالم سزائے در بدری تیرے نام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب ابھی یتیم کو دینا ہے حوصلہ تو نے کئی عزیزوں کا کرنا ہے سامنا تو نے سفر کی تجھ پہ مصیبت تمام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب جگر پزخ میں بھی کھائیں گے سید سجا جگر پزخ میں بھی کھائیں گے سید سجا ہزار رنجے اٹھائیں گے سید سجا
حسین جا چکے اب تیرا کام ہے
سکینہ نے کٹایا قاتل کا سکینہ نے کٹایا ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ اس طرح چاہا ستمگر نے چلایا اس طرح چاہا ستمگر نے چلایا ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگوشت حسین ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگوشت حسین لاش پر شہید کی تجھے رحمنا آیا خنجر لاش پر شہید کی تجھے رحمنا آیا خنجر علی جب سا
شمرنی پہلے سکینہ کو دکھایا قریب آ جائیے آپ کو سامنے آئیے سب سامنے آئیے بھائی سامنے آئیے آپ کو سامنے آئیے سامنے آئیے سامنے جائیے سامنے جائیے وہ جنہیں موت میں مٹ جاتی ہے تعبیر حیات وہ جنہیں موت میں مٹ جاتی ہے تعبیر حیات خود تو سوتے ہیں زمانے کو جگا دیتے ہیں خود تو سوتے ہیں زمانے کو جگا دیتے ہیں چورے پائے ہاتھ سے بدلتی ہے کہیں سوئے دینے والے کا یہ خنجر بھی دعا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں قبل مولانا سے جاری سکتا ہوں ممبر پہ جب آپ کو دو کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ صلوات اور دیگر بآواز بلندتر صلوات دم بدم گل رخسار محمد بلندتر صلوات برائے صحت و سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور الميدان أرزه والصلاة والسلام على تحية والإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال في قرآنه المجيد
وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات زحمت نہ ہو، آخری مجلس ہے، آخری گفتگو ہے، وہ جو جگہ وہاں پور کی گئی وہ یہاں پور کر دی جائے، اور آپ جو حضرات میرے سامنے یہاں آ جائیں، بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں لیکن کم سے کم نوجوان میرے پاس آ جائیں، ایک ایسی صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر جس سے پتہ چلے ہم اور آپ فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے۔ اگر یہی بلند ہے تو پھر آہستہ سے پڑھ دیجئے۔ ماشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ماشاءاللہ آپ مسلسل مجالس کو علماء، خطبہ، ذاکرین، مفکرین، مفسرین سے آپ سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میرے دائیں اور بائیں بہترین خطیب، بہترین عالم دین تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں ناچیز کچ پچ بیانی رکھنے والا طالب علم کیا حیثیت رکھتا ہوں، نہیں آگا آپ کا بیٹھنا میرے لیے باعث فخر ہے، اصلاً زحمت نہیں اس دیکھے، لیکن عزیزان گرامی قدر یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو کھا کر سونے کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ جو غذا تیار کی جا رہی ہے یہ کوئی عام غذا نہیں ہے، یہ کوئی عام غذا نہیں ہے، یہ تبرک حسین ہے، لیکن غذا کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے، یہی ہے نا، غذا کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے، اور عزیزوں انسان کے لیے ایک غذا کا کافی نہیں ہے کھانا، ہر انسان کے لیے جینے کے لیے دو غذاؤں کا ہونا ضروری ہے، ایک جسمانی غذا، ایک روحی غذا، تو جسمانی غذا تو وہاں بن رہی ہے لیکن روحی غذا فرش اعلیٰ ہے، روحی غذا فرش اعلیٰ ہے۔ عزیزوں غور کریے گا، تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے مقصد نہیں ہے، اور میں اپنی مجلس میں جلدی سے شعر اور نہیں پڑھتا ہوں، لیکن قبلہ نے شعر پڑھ دیا۔ آج دنیا کو ہمارے رونے پر پابندی ہے، آج دنیا کو ہماری مجلس سے بہت تکلیف ہے، آج دنیا کو ہمارے عالم سے بہت تکلیف ہے، کیوں پتہ ہے؟ اس لیے اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی حسینی ہیں۔ نہیں عزیزو، یہ کیسے پتہ چلے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے؟ اگر مولا کی شہادت پر کوئی ہنستا ہوا ملے تو سمجھ لینا کہ وہ یزیدی ہے، اور مولا کی شہادت پر کوئی روتا ہوا ملے سمجھ لینا حسینی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، غور فرما رہے ہیں عزیزاں۔ تو لہٰذا یہ ذکر جو ہے 1400 سال سے انسان روکتا ہوا آیا ہے، لیکن روکتا اگتا نہیں صاحب، اور رکنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ یہ کسی عام بیٹی نے نہیں بچھایا ہے، یہ کسی عام بیٹی نے نہیں بچھایا ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب نے بچھایا ہے، زینب نے، یہ فرش اعلیٰ بی بی زینب نے بچھائی ہے۔ اتنا گرامی قدر، تو لہٰذا یہ جو ہے نہ ذکر رکے گا نہ ہمارا رونا رکے گا، یہ ذکر بہت 1400 سال سے ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے شاعر نے کیا، وہ شاید ان کا نام یہ علامہ محسن عقیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جسم کاٹ دو، یہ جسم کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو، ملت حیدر کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، لے کے رات میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر اڑا دو مجھے، لے کے رات میرے جسم
جسم کی رکھ کے ہاتھوں کی ہتھولی پر اڑا دو مجھے، ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تک کی ہوا جائے گی، ایک حلالی حوالی کا وعدہ ہے، یا علی کی صدا، یا علی کی صدا جائے گی۔ عزیزوں، قرآن نے کہا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کائنات میں جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں، اور قرآن دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلا رونے والا کون؟ پہلا رونے والا کون؟ کہا جناب آدم۔ کس لیے رو رہے تھے؟ 2 وجہ، ایک جنت سے نکال لے جانے کی وجہ سے، سرکار آقا، ایک جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے، دوسرا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، یعنی قابیل کو۔ اچھا، جب بھی جناب آدم روتے تھے تو سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوتی تھی؟ قابیل کو۔ قابیل کون تھا؟ نااہل تھا، آدم کا بیٹا ہو کر آدم کا دشمن۔ اللہ اکبر، آدم کا بیٹا ہو کر آدم کا دشمن۔ دوسرے رونے والے کون؟ کہا جناب نوح۔ کس پر روتے تھے؟ کہا جب بھی جناب نوح تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو ان کی قوم انہیں پتھر مار مار کر زخمی کر دیتی تھی، اور جب زخمی کر دیتی تھی تو جناب نوح اپنی قوم پر آنسو بہاتے تھے، یعنی ظالموں پر، اور جب بھی جناب نوح روتے تھے تو ان دشمنوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تیسرے کون؟ کہا جناب زکریا۔ جناب زکریا جب بھی یاد خدا میں روتے تھے تو ان کی قوم کو تکلیف ہوتی تھی، اور کہتے تھے زکریا اتنا نہ رویا کرو، اتنی خدا سے محبت نہیں کی جاتی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اتنی خدا سے محبت نہیں کی جاتی، اتنا نہ رویا کرو۔ اس کا مطلب کس کو تکلیف ہوئی؟ کہا زکریا کے دشمن کو۔ سن رہے ہیں آپ؟ زکریا کے دشمن کو۔ اچھا، چوتھا رونے والا کون؟ کہا فاطمہ زہرا۔ ٹھیک ہے، میں مائک چھوڑ کے بات کروں گا۔ چوتھا رونے والا کون؟ کہا بی بی زہرا۔ بی بی زہرا کے رونے پہ تکلیف کیا؟ پیغمبر کے پاس آئے، علی کے پاس آئے، کہنے لگے جو ہے اے علی کہہ دو فاطمہ سے یا رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے، یعنی فاطمہ کے رونے سے فاطمہ کے دشمن کو تکلیف۔ اللہ اکبر، فاطمہ کے رونے سے فاطمہ کے دشمن کو تکلیف۔ پانچویں رونے والے جناب یعقوب۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جناب یعقوب۔ جب بھی جناب یعقوب گریہ کرتے تھے تو کس کو تکلیف ہوتی تھی؟ یوسف کے 11 بھائیوں کو۔ یوسف کے 11 بھائیوں کو۔ کون تھے وہ؟ کہا یوسف کے قاتل۔ یوسف کے قاتل۔ بھائی یوسف کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن کم سے کم قتل کی سازش تو کی تھی نا، مارنے کی سازش تو کی تھی نا، یعنی یوسف کے دشمن ہی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہو گئے، دشمن ہو گئے نا، تو جناب یعقوب جب بھی ہوتے تھے تو کس کو تکلیف ہوتی تھی؟ کہا دشمنوں کو، یعنی پہلا رویا تب بھی دشمنوں کو تکلیف، پہلا نبی رویا تب بھی دشمنوں کو تکلیف، دوسرا نبی رویا تب بھی دشمنوں کو تکلیف، تیسرا رویا تب بھی دشمنوں کو تکلیف، بی بی زہرا روئی دشمنوں کو تکلیف، اور کر رہے ہیں آپ، بی بی زہرا روئی دشمنوں کو تکلیف، یعنی یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جب جب روئی دشمنوں کو تکلیف۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، نبی کے رونے پر نبی کے دشمنوں کو تکلیف، عزادار کے رونے پر غداروں کو تکلیف۔ نبی کے رونے پر نبی کے دشمنوں کو تکلیف، عزادار کے رونے پر غداروں کو تکلیف۔ سرکار غور فرمانے آپ، یہ فلسفہ ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ساری مجلسیں سنی ہیں۔ کل ایک بہترین خطیب آپ کے سامنے خطابت کر کے گئے اور آغاز سے سنتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، بسم اللہ کی فضیلت ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ساری سنی۔ کل پورا 1 گھنٹہ آپ نے بسم اللہ پر سنا۔ اگر زحمت نہ ہو تو 1 منٹ مجھ سے بھی سن لیجئے، اور آپ بسم اللہ کہہ بھی رہے ہیں۔ اچھا بسم اللہ ہے، ایسا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے بھائی نا،
دنیا نے علی کو پہچاننے میں غلطی کر دی. دنیا نے علی کو پہچاننے میں غلطی کر دی. اچھا میں کہتا ہوں اہل بیت کو غلطی سے پہچاننے کی غلطی نہ کرنا. اہل بیت کو غلطی سے پہچاننے کی غلطی نہ کرنا. اس لیے کہ اگر اہل بیت کو غلطی سے بھی غلط پہچانو گے تو وہ صحیح نظر آئے گا. آپ نہیں پہنچے. علی کو دنیا کہنے لگی ہم نے علی کو پہچان لیا, ہم نے رسول کو پہچان لیا. اچھا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے علی کو پہچان لیا. جس نے بھی لکھا, جس نے بھی یہ کہا کہ میں نے رسول کو پہچان لیا. اگر کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں نے علی کو پہچان لیا, لیکن دنیا نے علی کو چھوڑ دی, کہنے لگے میں نے رسول کو پہچان لیا. اما جب تم شاگرد کو نہ پہچان سکے تو استاد کو کیا پہچانو گے؟ استاد کو کیا پہچانو گے؟ تو لہذا سرکار جو ہے علی کو غلطی سے غلط نہ کر پہچاننا. اس لیے کہ علی کو اگر غلطی سے بھی غلط پہچانو گے تو علی صحیح نظر آئے گا. علی صحیح نظر آئے گا. اللہ جانے بنگلہ دیش کے مومنین کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا, میں کیسے پہنچاؤں گا یہ بھی نہیں پتا. اگر پہنچا لے گیا تو کھڑے ہو کر آپ نعرہ لگائے تو مجھے کوئی تعجب نہیں, بلکہ یہاں جبریل بھی آ کر نعرہ لگائیں گے تو یہ کہیں گے آج نعرہ حق ہے. اس لیے کہ علی کو 2 مرتبہ کائنات نے غلطی سے غلط پہچانا اور علی صحیح نظر آیا. توجہ, 2 مرتبہ علی کو غلطی سے غلط پہچانا تو علی صحیح نظر آیا. ایک مرتبہ نصیریوں نے علی کو غلطی سے پہچانا تو خدا مانا. ایک مرتبہ نصیریوں نے علی کو غلطی سے پہچانا تو خدا مانا. ایک مرتبہ کافروں نے شب ہجرت رسول کے بستر پر علی کو غلطی سے پہچانا تو نبی مانا. تو کیا مانا؟ کیا مانا؟ کیا مانا؟ کہا مشرکوں نے جب علی کو غلطی سے شب ہجرت غلط پہچانا تو نبی مانا نا. نبی سمجھتے رہے نا کہ نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں. اور جب نصیریوں نے پہچانا علی کو غلطی سے تو کیا پہچانا؟ کہا علی خدا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو جب بھی غلطی سے پہچانو گے 2 ہی چیز نظر آئے گا, یا خدا نظر آئے گا یا مصطفیٰ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا مصطفیٰ نظر آئے گا یا خدا نظر آئے گا. تو لہٰذا علی کو غلطی نہ کرو غلط پہچاننے کی, اس لیے کہ وہ علی نہیں ہے جسے صحابہ نے اٹھایا ہو, اسے رسول نے اٹھایا ہے. عزیزان گرامی قدر, تو بسم اللہ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. بسم اللہ کو کتنی مرتبہ آنا چاہیے تھا؟ 114 مرتبہ. لیکن قرآن میں بسم اللہ 113 مرتبہ استعمال کیا گیا. دیکھیے اگر روایت الگ الگ ہے, مجھے یہ پتا ہے روایت الگ ہے. روایت یہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ چونکہ جب کوئی بات سلسلے وار ہوتی رہے اور انسان اٹھ کر کسی کام سے چلا جائے تو جب وہ پھر آتا ہے تو جہاں سے جس بات کو چھوڑتا ہے اس بات کو وہیں سے شروع کر دیتا ہے. لہٰذا اس میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پیغمبر اسلام نے جب اس سورے کی تلاوت فرمائی تو پیغمبر نے خود بسم اللہ نہیں پڑھا. لہٰذا پیغمبر کے اصحاب نے بھی جب قرآن کی اس سورے کی تلاوت کی تو بسم اللہ کو نہیں پڑھا. یہ ہے ایک مسئلہ. اب آیت اللہ شیخ جعفر سستری وہ لکھتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو اور آپ کا پریس یا کوئی بھی سامان وہ آپ کے پاس رکھا ہو اور وہ آئے بیگ اور وہ چوری کر کے لے کے بھاگ جائے تو آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ سلام علیکم آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, بلکہ آپ اس سے فوراً جو ہے کہیں گے تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا, یہ تو نے چوری کر لی. یعنی سلام نہیں کریں گے, بسم اللہ سے بات نہیں ہوگی,
ادب سے بات نہیں ہوگی، بے احترامی سے بات ہوگی۔ اور یہی دنیا کا اصول بھی ہے کہ جب انسان کا کوئی چیز، کوئی شے چوری کر لے جاتا ہے اور جب وہ چور پکڑا جاتا ہے تو انسان اس سے ادب سے پیش نہیں آتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہی بیٹھے ہیں نا، انسان اس سے ادب سے پیش نہیں آتا۔ تو لہٰذا جو ہے اب پیغمبر نے بھی سورہ جو ہے اس میں سورہ توبہ میں بسم اللہ کو اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ اس میں اللہ نے کافروں سے خطاب کیا، اس میں اللہ نے کافروں سے خطاب کیا، ڈائریکٹ کافروں سے خطاب کیا، ڈائریکٹ کافروں سے خطاب کیا۔ بھائی پریس چوری کرنے والا جب پریس کو چوری کر کے لے کر گیا تو فوراً جو ہے وہ سامنے والا ملا، جب چور ملا اس نے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، یہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یعنی خطاب یہ ہو رہا ہے تو اور میں کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک جو ہے چور کو منہ نہیں لگا رہا ہے، مالک جو ہے چور کو منہ نہیں لگا رہا ہے۔ لہذا اللہ نے بھی 113 جگہ بسم اللہ رکھا اور ایک جگہ بسم اللہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر اللہ ڈائریکٹ کافروں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے پیغمبر ان کافروں کو اپنے منہ نہ لگانا، ان کافروں کو اپنے منہ نہ لگانا۔ اور بسم اللہ ہے استعانت بابائے جار رہا ہے، جیسے ہمارے عربی گرامر میں قانون ہوتا ہے مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے۔ اب یہ آگا سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے نہیں۔ بسم اللہ جو ہے 3 اسموں پر جیسے منحصر مثال کے طور پر اس میں، اور کلام بنتا یہ ہے اسم ہو یا فعل ہو یا 2 اسم ہو 1 فعل ہو یا 2 فعل ہو یا 1 اسم ہو، یہی تو ہے گا نا قانون، یہی تو ہے قاعدہ قانون۔ بہرحال یہ عربی کا ایک قاعدہ کا جو ہے تو سرکار کہ مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور اگر بے کو استعانت کے معنی میں لیں گے، مدد کے معنی میں لیں گے، یعنی میں اللہ کی مدد سے، یعنی میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ اور یہ سب نے لکھا اور مولا نے فرمایا کہ میں بائے بسم اللہ ہوں، میں بائے بسم اللہ ہوں۔ اگر دلیل نہ دوں تو رد کر دیجئے گا۔ میں بائے بسم اللہ ہوں یعنی شروع کرتا ہوں علی کے نام سے، شروع کرتا ہوں علی کے نام سے، یعنی اب سورہ حمد پڑھنا ہوگا تو پھر علی سے مدد مانگنا ہوگا، تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سورہ بقرہ پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ آل عمران پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ نساء پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ حجرات پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ رحمان پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ یاسین پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ حجمہ پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا، سورہ یوسف پڑھنا ہوگا تو علی سے مدد مانگنا ہوگا۔ قرآن کے 113 سورے اگر پڑھنا ہوگے تو علی سے مدد مانگنا ہوگا۔ صرف سورہ توبہ ایسا ہے جو آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کافروں سے خطاب کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں اپنے آپ کو نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہا جہاں میں نہیں رہوں گا وہاں میرا علی نہیں ہوگا۔ کیونکہ بسم اللہ میں علی ہے نا، تو اللہ نے کہا جہاں میں نہیں وہاں میرا علی نہیں، یعنی جہاں میری مدد نہیں وہاں علی کی مدد نہیں، جہاں میری مدد نہیں وہاں علی کی مدد نہیں۔ عزیزان گرامی قدر غور کریے، اور اگر کوئی میری اس میں غلطی ہوگی استاد محترم آقا میری اصلاح فرمائیں انشاءاللہ۔ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ پڑھنا حرام ہے، یہ کہنا جہالت ہے، یہ میں پہلے سے واضح کر دوں تاکہ میرے اوپر سوال بنے تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں۔ اگر پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا یعنی پڑھنا حرام نہیں ہے، آپ پڑھ لیں نو پرابلم۔ بہت ساری تفاسیریں کہتی ہیں کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال جز نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ بسم اللہ کا جو سورہ حمد کا جس طریقے سے جز مانا گیا ہے اس کا جز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ بات طے ہو گئی۔ دیکھیے مجھے پڑھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت شرف حاصل کیا
اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا. کس کو چن لیا؟ آدم کو. اصطفیٰ کہتے ہیں چننے کو، مصطفیٰ قرار دینے کو. مصطفیٰ کہتے ہیں چننے کو، سلیکشن کرنے کو. اور آپ کو جملہ یہیں پہ پھر میں کہہ دوں، ہم لوگ سلیکشن والے ہیں بھائی، غور فرمائیں. ہم لوگ سلیکشن والے ہیں، الیکشن والے نہیں ہیں. ہم لوگ ووٹ ملنے والے کو نہیں مانتے، جسے اللہ چنتا ہے اسے مانتے ہیں. اسے زیادہ ووٹ مل جائے اسے نہیں مانتے. تو بہرحال، اور اللہ نے ایک جگہ ایک لفظ کی اختیار جو ہے استعمال کیا، وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ. وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ. اختر کے بھی معنی ہوتے ہیں اختراع کرنا، یعنی چننے کے معنی ہوتے ہیں. اس کے بھی معنی چننے کے معنی ہوتے ہیں، اس کے بھی چننے کے معنی ہوتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا کہ میں نے بے شک آدم کو چن لیا، وَنُوحًا، اور نوح کو بھی چن لیا، وَآلَ ابراہیم، اور آل ابراہیم کو بھی چن لیا. آل ابراہیم کو بھی چن لیا. اور قرآن میں آل عمران بھی موجود ہیں. عزیزان گرامی قدر، قرآن میں آل عمران بھی موجود ہیں، اور سورہ یاسین بھی موجود ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے. اور پیغمبر نے فرمایا قلب قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلب فاطمہ ہے، اور فاطمہ میرا قلب ہے. فاطمہ میرا قلب ہے. آقا کی موجودگی میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو میرا قلب ہے. اب غور کریے گا گرامی کا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آل ابراہیم کو بھی چن لیا. اور کس کو چن لیا؟ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. نہیں غور کیا آپ نے، جملے پر غور نہیں. اور عمران کو پوری عالمین پر چن لیا. بنگلہ دیش کے لیے نہیں، ہندوستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، پوری عالمین کے لیے، پورے عالم کے لیے چن لیا. سن لیا آپ نے؟ ماشاءاللہ، بڑھیا، خاموشی سن لیا. کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے آل عمران کو پوری عالمین کے لیے چن لیا. یعنی اللہ نے یہ کہہ کے بتا دیا چننے کا اختیار صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اچھا چنتا کیسے اللہ؟ دیکھیے، جناب موسیٰ ہیں سرکار، جناب موسیٰ ہیں. رات کی تنہائی ہے، برف بارش ہو رہی ہے، سرد ماحول ہے، سفر میں ہیں، بیوی ہے ساتھ میں، بچے ہیں ساتھ میں. اب جناب موسیٰ جا رہے ہیں، بیوی کے شکم میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیوی کے شکم میں درد اٹھی یا بیوی کو سرد لگی. تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جو نور جل رہا ہے، یعنی آگ اور لکڑیاں جل رہی ہیں کچھ. اب جناب موسیٰ نے چاہا کہ جاؤں وہاں سے کچھ لکڑیاں اور آگ وغیرہ لے کر آؤں اور لا کر یہاں اپنی بیوی کے پاس رکھوں، تاکہ ہماری بیوی کو، زوجہ کو جو ہے وہ تھوڑی سی تسکین مل جائے اور جو ہے ٹھنڈی سے لگنا جو دور ہو جائے. اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ اندھیری رات میں جو ہے کچھ بلندی پر چڑھے تھے، اتنے میں آواز آئی کہ موسیٰ آ تو گئے ہو یہاں پر، لیکن ہم نے تمہیں چن لیا. اب قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں جس پر شک کیا جائے. اور حدیثوں پر شک کیوں کیا گیا پڑھوں گا بھی. حدیثوں پر شک کیوں کیا گیا اور یہ جھوٹی حدیثیں کیوں آئیں، کہاں سے وارد ہوئیں؟ یہ 35 لاکھ حدیثوں میں سے 3.5 لاکھ وہ حدیث کو لکھنا، اور یا 3500 حدیثوں کو لکھنا. آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم وغیرہ بخاری وغیرہ میں 13.5 لاکھ حدیثیں، 7.5 لاکھ حدیثیں، اور 35 لاکھ حدیثوں میں سے کہیں 900 حدیثیں لی گئی ہیں، کہیں 1350 حدیثیں لی گئی ہیں، کہیں 3500 حدیثیں لی گئی ہیں. یعنی اور سب حدیثوں کو خود امام نے، یعنی امام بخاری صحیح مسلم نے انکار کر کے بتا دیا کہ یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں. تو جھوٹی حدیثیں آئی کہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو گرامی کا جناب موسیٰ کو جو ہے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا. اچھا یہ موسیٰ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار تو نے مجھے کیوں چن لیا. اور جیسے ہی اللہ نے کہا کہ تو نے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف اور جا کر توحید کا آغاز کرو، توحید پرستی دو اور اس کو کہو کہ تو کافر نہ بن،
تو مشرک نہ بن، تو خدائی کا دعویٰ نہ کر، اسے توحید کا پیغام دو، اسے اسلام سکھاؤ، اسے دین بتاؤ کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہنے سے باز آ جائے۔ جناب موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ اب موسیٰ ہیں کہ چلے، جیسے ہی چلے موسیٰ نے کہا پروردگارا جا تو رہا ہوں، لیکن مجھے میرے لیے میرے بھائی کو ہارون کو میرا جانشین بنا دے، وصی بنا دے۔ اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے، میرا وصی بنا دے۔ کہہ رہے ہیں من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے۔ کیا کہا؟ من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے۔ نہیں توجہ نہیں دی آپ نے، کہا یہ میرے اہل سے ہے۔ ایک بات آپ کو یاد نہیں آئی، شاید آپ خاموش نہ ہوتے اگر بات یاد آتی۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا تھا نا، نوح کہہ رہے ہیں پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اور یہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی کو کہ پروردگارا یہ میرا اہل ہے۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ جب نوح کا بیٹا نوح کا اہل نہ ہو سکا تو تمہارا بھائی اہل کیسے ہو جائے گا؟ لیکن جناب موسیٰ نے جیسے ہی کہا کہ تو میرا اہل ہے، یہ میرا اہل ہے، اسے میرا وصی بنا دو، اللہ نے اسے وصی بنا دیا، منتخب کر دیا۔ اب توجہ کریے گا، لیکن اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بنا دے، تو بنا دے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو بنا دے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے تو بنا دے، یعنی موسیٰ نہیں بنا سکتے۔ اما بھیا اب نہیں پہنچے، موسیٰ نہیں بنا سکتے۔ اما جب موسیٰ اہل کو اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتے تو امت نہ اہلوں کو کیسے بنا دی؟ موسیٰ اہل کو نہیں بٹھا پا رہے، امت نہ اہلوں کو مسند رسالت پر بٹھا رہی ہے۔ پہلے اہل کو بٹھاؤ، اچھا جب اہل کو بٹھاؤ گے نا تبھی اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، تبھی اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ عزیزوں تو اب جناب موسیٰ ہیں آ گئے۔ اچھا یہ موسیٰ کے جو ہے موسیٰ کوئی نئے تھے کیا کہ فرعون نہیں جانتا تھا؟ بھائی فرعون کی گود میں پلے تماچا کھینچ کے مارا جو ہے فرعون کو جناب موسیٰ نے تماچا مارا اسی کی گود میں بیٹھ کے۔ یہی تو کہتے ہیں خدا کا کرشمہ، تیری گود میں تیرا منہ کالا، تیری ہی گود میں تیرا منہ کالا۔ اب جناب موسیٰ ہیں کہ اسی کی گود میں بیٹھے ہیں اور اسی کو تماچا مار رہے ہیں۔ آ گئے کہنے لگے فرعون بہت خدائی کا دعویٰ کر لیا اور اللہ کی جانب سے میں چنا گیا ہوں، صاحب شریعت نبی ہوں، اور مجھے اللہ نے پیغمبر نبی بنا کر بھیجا ہے، معصوم بنا کر بھیجا ہے، کتاب دے دیا ہے، لہذا جو ہے تو اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ جا۔ اچھا یہ موسیٰ اب یہ جیسے ہی دیکھا کہنے لگا میرے سامنے پلا ہوا بچہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے امت میں حق ہمت ہے کسی کے اندر کہ جناب موسیٰ کو کوئی کہہ دے کہ موسیٰ نبی نہیں ہے؟ 73 فرقوں میں نوجوانوں غور سے سنیے گا، 73 فرقوں میں کوئی ہے جو کہہ دے کہ موسیٰ نبی نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ کیوں؟ جب جناب موسیٰ کو نبی بنایا گیا، چنا گیا، تو کوئی گواہ تھا؟ بھائی کوئی گواہ تھا؟ کہاں بیٹھے آپ اتنی خاموشی سے؟ کوئی گواہ تھا؟ ارے رات کی تاریکی میں موسیٰ ہیں، اندھیری رات میں ہیں، اندھیری رات میں ہیں، آگ لانے جا رہے ہیں، اللہ کی آواز آئی موسیٰ میں نے تم کو چن لیا۔ نہ کوئی گواہ نہ کوئی کچھ، اللہ جانے کیسے سنیں گے آپ، نہ کوئی گواہ نہ کوئی کچھ۔ موسیٰ کو رات کی تاریکی میں اللہ نے نبی بنایا، امت نے مان لیا، اللہ نے نبی بنایا، امت نے مان لیا، نہ کوئی گواہ نہ کچھ، نہ کوئی گواہ نہ کچھ۔ اگر کوئی کہہ دے کہ موسیٰ نبی ہے، نبی نہیں ہے تو دیوبند سے فتوے آئیں گے، نہیں اللہ نے موسیٰ کو چنا تھا۔ عجیب قوم ہے، اللہ موسیٰ کو رات کی تاریکی میں نبی بنا دے، کوئی ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جسے دن کے اجالے میں غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ اٹھا کے بنائے۔ عجیب امت ہے،
رات کی تاریکی والا نبی سمجھ میں آتا ہے، دن کے اجالے والا غدیر کا مولا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کی نبوت کو اقرار کرنے کے لیے، سنیے، کسی بھی نبی کی نبوت کو اقرار کرنے کے لیے حلال زادہ ہونے کی شرط نہیں ہے، علی کی امامت کو اقرار کرنے کے لیے حلال زادہ ہونے کی شرط ہے، شرط ہے۔ لہذا علی کی امامت اس لیے سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی قدر، تو جناب موسیٰ ہیں، بچپن میں اب کہہ دیا، اچھا، تو کہنے لگا کہ جو ہے تم میرے سامنے پلے بڑے جو ہے اور بہتے ہوئے پانی میں آئے، اور تم کو آسیہ اٹھا کر لے کر آئی اور لا کر تم کو پال لیا، اور میرے ہی دربار میں میرا ہی کھا کر تم جو ہے مجھ پر بھونکنے لگے۔ موسیٰ نے کہا عجیب پاگل ہے، میں بہہ کے تھوڑی آیا ہوں، میں تو چڑھ کے آیا ہوں دریا کے سینے پر، میں چڑھ کے آیا ہوں دریا کے سینے پر، میں نے یوں ہی نہیں کہا۔ آقا بیٹھے ہیں، دریا کا پانی جس طرف بہتا ہے، جب کوئی چیز دریا میں ڈالی جائے تو اسی طرف بہتی ہے۔ دریا کا پانی یوں بہ رہا تھا، موسیٰ کا صندوق یوں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو دریا کے ساتھ بہ جائے وہ نبی نہیں ہوتا، جو دریا کو پار کر جائے وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اب کہنے لگے کہ جو ہے کس نے پالا جناب موسیٰ کو؟ کس نے پالا بھائی؟ جناب آسیہ نے پالا۔ اچھا، جناب آسیہ نے پالا، تو پال کر جیسے ہی پالا بڑے ہو گئے موسیٰ۔ کہنے لگی پروردگارا، میں نے تیرے نبی کو پالا ہے، میں نے تیرے نبی کو پالا ہے، کچھ تو چاہیے، کچھ تو لوں گی تجھ سے۔ کیا چاہیے؟ جنت میں گھر دے دے، جنت میں گھر دے دے۔ اللہ نے کہا آسیہ مومنہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آسیہ مومنہ تو تمہیں میں نے پہلے ہی بنا دیا تھا، اب تم نے جنت کا تمہیں گھر مانگ لیا، ٹھیک ہے تمہیں جنت بھی دے دیا۔ اب کوئی اس سے ہو انکار کرے کہ جناب آسیہ کو اللہ نے جنت میں گھر نہیں دیا اور دینے سے انکار کر دیا کہ تمہیں گھر نہیں دوں گا، تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی کو پالے وہ دو چیزوں سے کم حامل ہوتا ہے۔ ایک تو پہلا وہ خود مومن ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ وہ خود مومن ہوتا ہے، دوسرا اس کے لیے جنت میں گھر ہوتا ہے۔ تو جو موسیٰ کو پالے وہ مومن ہو گیا، جنت میں اس کے لیے گھر ہو گیا۔ جو محمد مصطفیٰ کو پالے اس کے لیے کیا خیال ہے؟ اس ابو طالب کے لیے کیا خیال؟ آسیہ مومن ہو گئی تو ابو طالب کیا ہو گئے؟ جس نے موسیٰ کو پالا وہ مومن، اس کے لیے جنت میں گھر۔ جس نے موسیٰ کے نبی کو پالا سرکار۔ تو یہ سارے مسئلے ہیں، بہت سارے اور ساری باتیں ہیں۔ یہ جھوٹی حدیثیں آئی کہاں سے؟ یہ جھوٹی حدیثیں آئی کہاں سے؟ زحمت تمام۔ صلوات علی محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بات یہ ہے، آگا اس دن پڑھ رہے تھے مجلس میں، بہت اچھی مثال دیا اور مثال میرے دل کو بھا گئی۔ مثال یہ تھی کہ اگر عام آدمی کا شعر ہوتا ہے، جب تک اس کا مقطع نہ پڑھا جائے، آخری بات ہے زحمت تمام کرتا ہوں، اس کا مقطع نہ پڑھا جائے تب تک سمجھ میں نہیں آتا یہ کلام کس کا ہے۔ لیکن اگر کسی خاصم خاص کا کلام جب پڑھا جائے تو اس کا مقطع نہ پڑھا جائے، لیکن پہچاننے والا، شناخت کرنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شعر فلاں کا نہیں فلاں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلاں کا نہیں فلاں کا ہے، یعنی یہ شعر گلفام صاحب کا نہیں ہے، یہ شعر تو علامہ انیس کا ہے، مرزا دبیر کا ہے، علامہ غالب کا ہے۔ اچھا میں نے کیا کیا؟ میں نے کام کیا،
4 شعر علامہ غالب کے لیے، 4 شعر مرزا انیس کے لیے، دبیر کے لیے، اور 4 اپنا لکھا، اٹھا کے چاروں کو ملا دیا، اوپر اپنا، نیچے ان کا، پھر نیچے اس کا اپنا، پھر ان کے نیچے ان کا، اسی طریقے سے مخلوط کر دیا۔ میں پڑھنے لگا، سامعین سننے لگے، کہنے لگے ہمیں کچھ شعر تو ایسا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سوتے ہوئے لکھا گیا ہو، اور کچھ شعر ایسا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ توحید کے آنچل میں لکھا گیا ہو۔ میں نے جملہ کہا خدا حسین کا واسطہ، ایسا لگتا ہے توحید کے آنچل میں لکھا گیا ہو۔ تو کہا آپ سمجھے نہیں، گلفام صاحب نے اپنے شعر میں علامہ انیس کے شعر کو ملا دیا ہے۔ یعنی پہچان کرنے والے پہچان کر لے جاتے ہیں۔ آپ سنیے کہ حدیثیں بہت ساری جھوٹی کہاں سے آئی، اور اس کے بعد زحمت تمام آپ کی، جائیے دعا لیتے ہوئے جائیے۔ بات اگر ایک دم نہیں ہو، میرے جیسی عمر رکھنے والے اگر کسی نے ابھی تک پڑھا ہو تو بتائیے، اور دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اپنی تحقیق ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، آقا کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں اور خطیب اعظم کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے 120 سال تک حدیثوں کا لکھنا، حدیثوں کا پڑھنا، حدیثوں کو بیان کرنا پہلے خلیفہ سے لے کر دوسرے تیسرے تک بند رہا، آگا موجود بند رہا، 120 سال تک بند رہا۔ کیوں بند رہا؟ کہا اس لیے بند کیا گیا کہ سرکار نے فرمایا، کون سرکار؟ بڑے والے سرکار نے، ہاں بڑے سرکار نے فرمایا، کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کو بھول جائیں اور حدیثوں کو یاد کر لیں، قرآن کو بھول جائیں اور حدیثوں کو یاد کر لیں، اس لیے قرآن کو، حدیثوں کو روک دو، حدیثوں کو روک دو، ابھی حدیث کو نہ پڑھو، ابھی کسی بھی حدیث کو بیان نہ کرو۔ بھائی یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے، آپ اسے غور سے سنیے تاکہ کسی بھی فرقے کو آپ جواب دے سکیں کہ جھوٹی حدیثیں، جعلی حدیثیں کہاں سے آئیں اور یہ دشمنی کیسے پھیلی۔ غور کریے گا، کہنے لگے کہ جو ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے ضائع ہو جائے، قرآن کی اہمیت کم ہو جائے، قرآن مخلوط ہو جائے، لوگ جو ہے صرف حدیث کو یاد رکھیں اور قرآن کو بھول جائیں۔ میں نے مثال دیا ہے کہ انسان شعر کو پہچان لیتا ہے کہ کس کا شعر ہے، یہ کلام خدا ہے، اس چیز کو غور ذہن میں رکھیے گا سرکار۔ تو کہنے لگے کہ جو ہے ہم نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا حدیثوں کو بند کر دیا جائے، بالکل کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ اچھا، اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک جو ہے صحابی پیغمبر نے ایک علاقے میں جا کر حدیث کو بیان کیا، اور جب جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا تو چونکہ ان کے نوکر اور ان کے غلام لگے ہوئے تھے پیسے کے کارندے، تو انہوں نے سنا، فوراً اس کو پکڑ کے لے کر آئے اور بتایا کہ یہ جو ہے فلاں علاقے میں جو ہے پیغمبر کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، رسول کی جو ہے حدیث کو بیان کر رہا تھا۔ اب جو ہے دوسرے والے بڑے سرکار وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کے پہلو پر ایک لات مارا، اور لات مار کر کہنے لگے کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ تو حدیث پیغمبر کو نہ بیان کرنا، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو بھول جائیں اور صرف حدیثوں کو یاد رکھیں۔ کہنے لگا بھائی حدیث ہے، قرآن ہے، خلیفہ دوم حدیث ہے، قرآن ہے۔ کہنے لگے نہیں، لوگ قرآن کو بھول جائیں گے، یہی رٹ لگا دیا۔ اچھا، بند ہو گئی، ٹوٹل بند، 120 سال بند، 120 سال، 125 سال، 115 سال، 80 سال، 90 سال، جو بھی آپ روایت کو قبول کر لیجئے، بند۔ بھائی 90 سال، 20 سال، 120 سال، 100 سال کم نہیں ہوتا ہے، ایک نسل پیدا ہو کے مر جاتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ایک نسل پیدا ہو کے مر جاتی ہے، ناتی پوتا والا ہو کے مر جاتا ہے۔ اب حدیثوں کو بند کرا دیا گیا سرکار۔ اب امت ہے کہ تڑپ رہی ہے کہ حدیث پیغمبر کہاں سے آئے، حدیث پیغمبر کہاں سے آئے، مومنین ہے نا، حدیث پیغمبر کہاں سے آئے، کیسے سنیں، دل مچل رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور یہاں بند کمرے میں جعلی حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں، چل رہا ہے کام باقاعدہ، جیسے انگوچھا سلا جاتا ہے ویسے حدیثیں تیار کی جا رہی ہیں۔ بھائی
فلاں حدیث، فلاں صاحب دیوار ہیں، فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب کی پیاز کھا لیا تو جنتی ہو گیا، فلاں صاحب کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ایسے ہوتا. یہ ساری حدیثیں بھائی گڑھی جا رہی ہیں. تو بھیا میں کہوں گا بات یہ ہے تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ان کو قرآن سے محبت تھی. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اس غلط فہمی میں نہ رہے امت کہ ان کو قرآن سے محبت تھی. نہیں، ان کو قرآن سے محبت نہیں تھی، ان کو حدیثوں سے دشمنی تھی. اللہ اکبر. ان کو حدیثوں سے دشمنی تھی. آپ بھی نہیں پہنچے. کیوں دشمنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ پیغمبر نے اس لیے دشمنی تھی کیونکہ پیغمبر نے جب بھی فرمایا تو کیا فرمایا؟ علی. سنیے کیوں دشمنی تھی. علی کون ہے؟ علی سید المرسلین ہے. علی کون ہے؟ علی امام المتقین ہے. علی کون ہے؟ علی امیر المومنین ہے. علی کون ہے؟ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں. علی کون ہے؟ اللہ کا ہاتھ. علی کون ہے؟ اللہ کا یہ. علی کون ہے؟ میرا خون. علی کون ہے؟ میرا گوشت. علی کون ہے؟ میرا بھائی. فاطمہ کون ہے؟ میرا جز. فاطمہ کون ہے؟ ام ابیہا. کیا سنیں آپ؟ حدیث آ رہی حدیث. میرا حدیث کے وہ عربی عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت چلا جائے گا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. فاطمہ کون ہے؟ ام ابیہا. فاطمہ کون ہے؟ یہ ہے. فاطمہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا. جس نے اللہ کو ستایا وہ کافر، وہ مشرک، وہ یہودی ہے. نا یہ حدیثیں تھی. آئیے زمانہ علی کا آیا. علی کے بعد حسن کا آیا. حسن جنت کے جوانوں کے سردار. حسن خلق میں سب سے اچھا. حسن کائنات میں سب سے اچھا. حدیث پیغمبر ہے. حسن کائنات میں سب سے اچھا. حسن یہ، حسن وہ، حسن امام، حسن معصوم، حسن امام، حسن صاحب شریعت. حسین کا زمانہ آیا. حسین سب سے اچھا، حسین سب سے اچھا، حسین میرا نواسا، حسین جنت کے جوانوں کا سردار، حسین سفینہ نوح. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا حسین کا وسط کلیجہ نکال کے رکھنا ہو. حسین سفینہ نوح، حسین ایسا، حسین ویسا. یہ حدیث ہے. اس کے بعد سجاد کے بعد امام محمد سجاد کی بات آئی. سجاد ایسا، سجاد ساجدین. امام محمد باقر کی بات آئی. باقر علوم یہ وہ. پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کے بارے میں حدیث ہے. پھر 8 امام کے بارے میں حدیث ہے. 7 امام کے بارے میں حدیث ہے. 9 امام کے بارے میں حدیث ہے. یعنی جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں وہ سب کی سب اہل بیت کی شان میں آ رہی تھی. اب دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہنے لگے بھیا کچھ ہماری شان میں بھی حدیث ہو تو بیان کر دو. کہنے والے نے کہا جب تمہاری شان میں کچھ ہو تو بیان کروں. جب تمہاری شان میں کچھ ہو تو بیان کروں نا. اب جیسے دیکھنے لگے کہ ساری حدیثیں یہ تو 14 کے بارے میں ہیں، کبھی حسن کے بارے میں ہے، کبھی حسین کے بارے میں ہے، کبھی فاطمہ کے بارے میں، کبھی 7 امام کے بارے میں ہے، کبھی 5 امام کے بارے میں، کبھی 8 امام کے بارے میں، کبھی 9 امام کے بارے میں، کبھی علی کے بارے میں، کبھی حسن کے بارے میں ہے، کبھی ابو طالب کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے بارے میں کچھ نہیں ہے. تو جب یہ دیکھ لیا نا تو ان کو ہو گئی حدیثوں سے دشمنی. انہوں نے حدیثوں پر پابندی لگا دی. اور جب جعلی حدیثوں کو گڑھ کر تیار کر لیا، 120 سال کا زمانہ ہو گیا. اب لوگ تو ویسے بھی تنگ تھے، لوگ ویسے بھی منتظر تھے. اب جیسے دیکھیے جیل سے جب کوئی رہا ہوتا ہے تو جب رہا ہوتا ہے تو فوراً اتنا تیز بھاگتا ہے اور بھاگ کر کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم سے گزری ہے سب بتا دیں. اب سرکار جیسے ہی حدیثوں کا وہ دور کھلا اور تالا کھلا، جو وہ بندش ہٹی، فوراً جو ہے حدیثیں جو ہیں شائع ہو گئیں. اب جتنی حدیثیں جھوٹی گڑھی تھیں وہ ساری کی ساری منظر عام ہونے لگی. ساری کی ساری منظر عام ہونے لگی. پتہ چلا کہ حدیثوں کے انبار لگ گئے. 30 لاکھ 35 لاکھ 13 لاکھ 10 لاکھ حدیثیں تیار ہو گئی. لیکن امت مسلمہ نے چاہا کہ حدیثیں سچ ہو جائیں، لیکن سچ نہ ہو پائی. کیوں بھیا؟ اس لیے کہ جب گلفام کا کلام پہچانا جائے گا تو پھر خدا کا بھی کلام پہچانا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر بھائی جب گلفام صاحب کا کلام پہچانا جائے گا
تو پھر اللہ کا بھی کلام پہچانا جائے گا۔ امت مسلمہ کوئی پاگل تھوڑی ہے، پاگل نہیں ہے صاحب، یہ دنیا بھول چکی، لہٰذا یہیں سے بہت ساری حدیثیں غلط وارد ہوئی شریعت دین میں، اور یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو آج جو دشمنی پھیلی وہ یہیں سے ہوئی کہ نہیں وہ تو رسول نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، تم کہتے ہو نہیں یہ ایسے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھائی حدیثیں آ گئی ہیں، بھائی جعلی حدیثیں جو ہے وہ جہاں سے آئی ہیں آپ ان کی تحقیق کریے، دلیل پیش کریے، ثبوت پیش کریے، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے دلیل قائم کریے، پھر آپ جو ہے کوئی بحث کریے۔ اس سے پہلے آپ بحث نہ کریے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو آپ اس پر جو ہے بحث نہ کریے، تاکہ جو ہے امت مسلمہ میں تفرقہ بازی نہ ہونے پائے۔ تو لہٰذا اسلام کو پہچانیں، انسان مذہب کو پہچانیں، غور کریں۔ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی کتاب پڑھے، نہیں عزیزوں، آپ بھی کتاب پڑھیے، آپ بھی جو ہے کتابوں سے محبت کریے، تاریخ پڑھیے، تاکہ ہر قوم، ہر قبیلے کو، ہر انسان کو، ہر فرد کو جواب دے سکے۔ یہ صرف عالم کا فریضہ نہیں ہے کہ عالم ہی ہر کسی کو جواب دے، آپ کا بھی فریضہ ہے، ہمارا بھی فریضہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں تھیں۔ آج 12 محرم الحرام، عزیزوں، جس حسین نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے، اسی حسین کو کربلا کے میدان میں لوٹا گیا۔ یہ بہت مظلوم امام ہے۔ جب 11 محرم آئی، عمر سعد نے حکم دیا، اے شم، اہل بیت حرم کو اسیر کر لو۔ تاریخ یہ لکھتی ہے عزیزوں کہ اہل بیت کو اسیر کیا گیا، اسیر کیا جانے لگا۔ جب سب کے سب سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ ایک ظالم زینب کے قریب آیا۔ زینب نے کہا تم جہاد نہ گانا، اجر عمر، خدا کو کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، یہ قافلہ بعد حسین اسیر ہو گیا، اور جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا تو اسیروں کو ایسے گزارا گیا کہ جناب زینب فرماتی ہیں مجھے میرے بھائی کے جنازے پر سے ایسے گزارا گیا جیسے لگ رہا تھا کہ میرا بھائی میرا نہیں، کوئی پرایا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت بیان کروں گا، زحمت تمام کر دوں گا عزیزان مظلوم کربلا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزوں سنیں گے، جب یہ قافلہ قید ہو کر چلا ہے تو ایک مرتبہ یہ قافلہ اسقلان میں پہنچا۔ اسقلان ایک بادشاہ کا نام تھا، یعقوب اسقلانی، اور جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قافلے کو یہیں پر ٹھہرا دیا جائے۔ قافلہ ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ سارے قبیلے والے جتنے ہیں سب آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور شادیانے بجائیں، اس لیے کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، باغیوں کا قافلہ آیا ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ سارے کے سارے آمادہ ہوئے اور ڈھول اور تاشے بجائے جانے لگے۔ اب اگر آج کہیں ڈھول اور تاشے بجے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کون ہیں، لیکن عزیزوں ایک مرتبہ یہ قافلہ کھڑا ہوا، اتنے میں ایک شخص آیا جس کا نام زریر تھا۔ زریر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یہ بتاؤ اسقلان والوں یہ کیا ماجرا ہے؟
یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے ہیں؟ جیسے اس نے پوچھا قسطلان والوں نے بتایا کہ کیا تو یہاں کا نہیں ہے, تو لگتا ہے مسافر معلوم ہوتا ہے. کہنے لگا ہاں بھائی میں مسافر ہوں, میں تجارت کے لیے یہاں آیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ایسے حالات ہیں اور ایسے ایسے غم ہیں. عزیز اللہ جانے کیسے سنیں گے آپ, لیکن میں جملہ پڑھ کے اپنی زحمت کو تمام کرتا ہوں اور یہ مجلس کو تمام کرتا ہوں. عزیزوں ایک مرتبہ یہ پوچھنے والے نے پوچھا, جیسے ہی پوچھنے لگا کہنے لگا یہ کون ہے, یہ قافلہ کون ہے, یہ کیسا قافلہ ہے, یہ کون اسیر ہے, یہ کون قیدی ہے؟ کہنے لگے بھائی ایسا ہے کہ یہ قافلہ ہے جو کربلا پہنچا تھا, جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور یزید نے ایک بڑا سا لشکر بھیج کر اسے قتل کرا دیا اور یہ باغی ہیں, لہذا یزید کی فتحیابی ہوئی ہے اور ان کو اسیر کر کے لایا گیا ہے. جیسے یہ جملہ سنا کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ قتل ہونے والے, یہ بغاوت کرنے والے مسلمانوں میں سے تھے یا کافروں میں سے تھے؟ کہنے لگے نہیں بھائی یہ مسلمانوں میں سے ہیں. کہا مسلمانوں میں ہیں؟ کہا ہاں. کہا نہیں مسلمانوں میں نہیں. کہا یہ مومنوں میں سے ہیں؟ کہا مومنوں میں سے ہیں. کہا نہیں ارے یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں, یہ تو فرزند رسول ہے. کہا کون؟ کہا یہ فرزند رسول. ارے جیسے ہی یہ سننا تھا کہا کون فرزند رسول؟ کہا وہ حسین ہے جو رسول کا نواسا ہے, جو فاطمہ کا لفظ جگر ہے. ارے جیسے یہ سنا ضریر نے ایک مرتبہ سر پر ہاتھ مارا, کہا ہے بے غیرتو, ارے تم نے آل محمد کو قید کر لیا اور حسین کو قتل کر دیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے عزیزو ایک مرتبہ ضریر یہ کہتا ہے کہ جیسے اس نے دیکھا ایک مرتبہ روتے ہوئے سید سجاد کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا اے مولا میں نے آپ کو نہیں پہچانا اے مولا, لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا میں دوڑتے ہوئے آیا قریب, لیکن اے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے سارے انصار مارے جا چکے, آپ کے بابا بھی مارے جا چکے. اور میں یہ رو کے بیان کرنے لگا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے چاہنے والے تو اتنا پریشان کیوں ہے, تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا مولا اگر میرا وطن ہوتا تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا. اے عزیز سنیں گے, رونے والوں کو غور سے سننا. امام نے فرمایا کہ اے رونے والے تو چلا جا یہاں سے اور ہم اپنی مصیبت میں دیکھ لیں گے. کہنے لگا نہیں مولا اگر کوئی حکم ہو تو بیان کریے. جیسے یہ سنا کہنے لگا مولا اگر میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, آپ کوئی حکم ہو تو مجھے دیجئے. امام نے فرمایا یہ جو نوک نازا پر سر ہے اسے کہہ دو کہ ظالموں کو آگے لے جائیں. کہنے لگا مولا ایسا کیوں؟ امام نے فرمایا تو جا کر اتنا کہہ دے بس. ایک مرتبہ گیا شمد کے پاس گیا جریر جانے کے بعد اسے کچھ درہم و دینار دیا اور کہنے لگا کہ یہ جو نوک نیزہ پر سر ہے اسے آگے لے جا. ایک مرتبہ شمد نے کچھ درہم و دینار لیا, ارے نوک نیزہ کو آگے لے گئے اور اس کے بعد سارے نوک نیزہ کے سر کو دیکھنے لگے اور اس کے بعد فوراً امام کے قدموں میں پھر آیا. کہنے لگا مولا آپ نے اس سر کو آگے کیوں بھیج دیا؟ امام نے فرمایا اے بھائی ارے میں نے اس سر کو اس لیے آگے بھیجا کہ کس لیے کہ میری مائیں اور بہنیں بے رضا ہیں, میری پھوپھیاں بے رضا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے عزیزوں اس کے بعد پھر یہ رو کے کہنے لگا مولا کوئی حکم ہو تو اور بتائیے, مولا کوئی حکم ہو تو اور بتائیے. امام نے فرمایا اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کر دے, کچھ کہیں بازار چلا جا اور کچھ چادریں لے کر چلا آ تاکہ میری مائیں بہنیں اپنے سروں پر چادریں ڈالیں. ارے یہ کون ہے؟ یہ وہی سید سجاد ہیں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار ٹوپ. ارے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے قدم کو بڑھایا, جیسے ہی قدم کو بڑھایا تھا کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ شمر آ رہا ہے. شمر سے کہنے لگا اے شمر تجھ پر خدا کی لعنت ہو, تو نے اہل بیت کو اسیر کر دیا.
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ شمر کو غصہ آیا، شمر نے اس کو تازیانہ مارنا شروع کر دیا اور اپنے کچھ کارندوں سے کہا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کو لے جا کر قتل کیا گیا، رات کی تاریکی ہو چکی تھی، اس کو لے جا کر قتل کر دیا گیا اور یہ قتل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی تھی کہ ایک مرتبہ اس کا لاشا پڑا ہوا تھا، ایک نور ظاہر ہوا اور وہاں پر رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ امام سجاد نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام قریب گئے، جیسے ہی دیکھا تو یہ تو فاطمہ زہرا ہے، ہماری جدہ ہے۔ مظلوم نے فرمایا، اے جدہ آپ یہاں کا، اے سجاد، ارے اس نے تمہاری مدد کرنا چاہی، اس لیے میں اس کے جنازے پر رو رہی ہوں۔ ادھر قافلہ دربار میں داخل کیا گیا۔ اے عزیزوں، ایک مرتبہ یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا اور اس کے بعد میں اسقلان کا بادشاہ ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ایک ایک نام لے کر گناتا، ایک نام لے کر گناتا گیا۔ لوگ بتاتے گئے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا، جیسے ہی اس نے ایک 4 سال کی یتیمہ کو دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اسی مظلوم کی بیٹی ہے کہ جسے کربلا میں بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا۔ کہا یہ اسی حسین کی سکینہ ہے۔ جیسے ہی سکینہ کو اس نے دیکھا، کہا ادھر آ بچی، ادھر آ۔ سکینہ کو بلانا چاہا، سکینہ ایک مرتبہ سید سجاد کی گود میں گئی۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے ایک ظالم کو بھیجا، سید سجاد کو ایک ایسا تازیانہ مارا، سید سجاد نے سکینہ کو چھوڑ دیا۔ اور ایک مرتبہ ظالم نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، ایسا تماچا مارا، بی بی دربار میں گری، آواز دیا، اے نجف والے دادا، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کی لاڈلی کربلا کے بعد بھی تماچوں پر ظلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذن قضا تسلیما لامرک۔ پروردگارا، اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بشان حضر کرار، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بشان حضر کرار ہیں، اور ہم جو دور دراز ہیں اور جو مومنین پریشان حال ہیں، پروردگارا ان سب کی پریشانیوں کو اس مجلس کے صدقے میں برطرف فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما، اور جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی نیک دلی مرادوں کو پوری فرما۔ پروردگارا، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ ہمارے کم سے کم ہمیں ایک بار کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے وارث حق اور وارث اسلام، وارث قرآن یعنی کہ امام زمانہ کی ظہور کی تعلیم عطا فرما، اور ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ الوداع 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 الوداع۔ اے مسافر بے کفن تو خاک پر واہ حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا۔ الوداع 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 الوداع
مسافر بے کفن تو خاک پرواہ حسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا الوداع 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 بولی زینب اے میرے ماں جائے یہ کیا حال ہے کیسے پہچانوں تیرا لاشا بہت پامال ہے آہرے انطاخی کیا ہے تو ہی بھیا میرا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بیدا اے مسافر بے کفن تو خاک پرواہ حسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا کیا تم ہی ہو ابن زہرا کیا تم ہی ابن علی کیا تم ہی بھائی حسن کے اور جان زینبی اے گلے باغ محمد حال یہ کیا ہو گیا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا اے مسافر بے کفن تو خاک پرواہ حسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا نہ رہی نالین نہ ملبوس نہ دستار ہے اے غریب فاطمہ تو خلد کا سردار ہے اے تنے اریاں تیرا تو آج سب کچھ لٹ گیا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا اے مسافر بے کفن تو خاک پرواہ حسرتا میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا میں رسن بستا